السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی ای سی وی چین کٹر موٹر وہ کیسے وائنڈ کی جاتی ہے، اور ای سی وی چین کٹر موٹر کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے، کیسے اس کو جوڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کے سارے پارٹس اتار کے آج ہم آپ کو وہ بھی چیک کرائیں گے، اس کو سارے مطلب ایک ایک چیز علیحدہ کر کے آپ کو بتائیں گے جی یہ ہے کیا چیز، اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے، اور اس کی موٹر کو کیسے وائنڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے مین چیز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو باری باری کر کے اس کے سارے پارٹس کو علیحدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ساری چیزیں اتار کے ہم سائڈ پہ رکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آج ہم آپ کو مکمل طور پر ای سی وی چین کٹر موٹر وہ وائنڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے، اور ای سی وی چین کٹر کو سیٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے جو سب سے مین اور خاص بات، یہ بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ای سی وی چین کٹر جو موٹر ہے اس کو کیسے وائنڈ کیا جاتا ہے، اس کو وائنڈ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیسے وائنڈ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار، اس کا میتھڈ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کائنڈلی دوستو میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور لائک بھی کیا کریں۔ لائک اور سبسکرائب یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں، تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نئی سے نئی ویڈیوز لائیں گے، جو کہ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی، اور بلکہ ہمارے دوسرے جتنے بھی نئے ٹیکنیکل دوست ہیں ان کو بھی ان سے بہت سارا فائدہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ جو چیز آج آپ کو میں کر کے دکھانے والا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ چیز آپ کو نہ کسی نے کر کے دکھائی ہوگی اور نہ کسی نے کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم نے مکمل طور پر یہ کٹر کھول لیا ہے، اس کو ہم موٹر کو اب علیحدہ کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم موٹر کو علیحدہ کریں گے۔ موٹر کو علیحدہ کرنے کے بعد پھر اس موٹر کو مکمل طور پر ساری ایک ایک چیز اس کی علیحدہ کریں گے۔ اس کے اندر جو وائنڈنگ والی کوائلز ہیں وہ علیحدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، علیحدہ کر کے پھر ہم آپ کو وہ خالی کر کے ان کو وائنڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ اس کو کیسے وائنڈ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم کھول رہے ہیں اس کو۔ ابھی اس کی موٹر جو یہ دیکھ رہے ہیں جی، موٹر جو اس کی لگی ہوئی ہے اس کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ کریں گے۔ جب یہ علیحدہ ہو جائے گی تو پھر اس کو مطلب مکمل طور پر کھول کے ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں جی اس کو کیسے وائنڈ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ موٹر کو کھولا جا رہا ہے۔ تو کائنڈلی دوستو جب آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، آپ نے شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس کو سیکھنا ہے کہ اس کو کیسے وائنڈ کرنا ہے تو ویڈیو کو مکمل طور پر آپ کو دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے سے نہ کہ بہت سارا فائدہ ملے گا، بلکہ آپ کو ایک ایسی چیز ملے گی سیکھنے کو جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں سکھائی ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ جس طرح کی ویڈیو یہ میں نے آج اپلوڈ کیا یا میں کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کی ویڈیو نہ آپ لوگوں کو پہلے کسی نے اپلوڈ کر کے دکھائی ہوگی، اور نہ ہی کی ہوگی، اور نہ ہی آپ کو ایسی کچھ چیز بتائے گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے موٹر کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ اب میں نے موٹر کو کھولا، اس کا نیچے والا حصہ میں نے وہ علیحدہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں اس کے اندر جو مطلب بیرنگ اور سپرنگ وغیرہ لگے ہیں وہ مطلب ان کو میں باہر نکالوں گا۔ وہ جی آپ نے کیسے نکالنے ہیں، آپ نے ایک مطلب بریک سکریو یا کوئی نٹ لینا ہے جو اس کے سائز کا ہو، جو اس کے اندر مکمل طور پہ جا کے بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ دیکھیں میں نے ایک مطلب سکریو ڈھونڈا ہے، اس کے ذریعے میں نے مطلب اس کو اندر سے میں یہ چوٹ لگا رہا ہوں۔ میں نے چوٹ لگائی، لیں جی چوٹ لگانے سے اس کے بیرنگ وغیرہ جو ہیں اور اس کے بیرنگ اور بش وہ باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ میں نے سکریو سائڈ پہ رکھ دیا۔ ابھی میں نے اس کو اٹھایا، جو اس کے نیچے والا حصہ ہے وہ علیحدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ علیحدہ ہو گیا، یہ اس کا بش، اور اس کے اندر بیرنگ اور سپرنگ اور پلاسٹک کی واشریں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اس کے اندر فٹ ہوتی ہیں وہ بھی علیحدہ سے نکال کے دکھائی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی مطلب ہم آپ کو آج فلم یہ بتانے جا رہے ہیں جس کو کیسے کھولنا۔ بھی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں علیحدہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کی نیچے والی جو پلیٹ ہے ہولڈنگ پلیٹ وہ بھی میں نے علیحدہ کر دی۔ اب میں اس کے اوپر ایک پی سی بی لگی ہے، اس پی سی بی کے اوپر 3 جو ہے نا وہ ڈائیوڈز لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 3 ڈائیوڈز بہت ہی مطلب بہت زیادہ خاص ہیں، وہ بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے پھر بھی یہ ڈھونڈ لیے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ہمیں یہ مل گئے تھے۔ تو اگر وہ بھی نیچے اکثر خراب ہو جاتے ہیں، ان کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کی جو وائنڈنگ ہے زیادہ تر اسی کا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ مطلب آپریٹرز رات چلا رہے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا وائنڈنگ خراب ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے۔ جلتی کیسے، یعنی کہ زیادہ اس کو مطلب اوپر سے مکینک نے ٹائٹ کر دیا،
موونگ نائف کو یا فکس نائف کو یا اوپر سے بلاک کو زیادہ جو مطلب ہولڈنگ سپرنگ ہے وہ موونگ نائف کا اس کو زیادہ پریس کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں جی، ہم سولڈنگ آئرن کو چیک کریں وہ گرم ہوا ہے کہ نہیں. ہاں جی، سولڈنگ آئرن ہمارا مکمل طور پر گرم ہو چکا ہے. اب ہم اس سولڈنگ آئرن جو ہے اس کے ساتھ ہم اس کی جو وائنڈنگ کی اوپر مطلب لگے ہوئے ہیں نا ٹانکے، ٹھیک ہے، یہ جو اوپر مطلب کنیکشن لگے ہوئے ہیں، ان کنیکشن کو ہم علیحدہ کرنے لگے. ٹھیک ہے. اس کو علیحدہ کرنے کے بعد ابھی دیکھ رہے ہیں یہ 2 نمبر، ٹھیک ہے. ٹوٹل اس کے اندر 6 تاریں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایک کر کے ساری کو ہم نے اتار دینا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری دیکھیں اب ہم اتاریں، یہ 5 اور اب یہ چھٹی کو اتاریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم اتارنے کے بعد اب یہ دیکھیں جی، یہ علیحدہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ پی سی بی علیحدہ ہو گئی اور وہ موٹر علیحدہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اب یہ جو پی سی بی آپ دیکھ رہے ہیں، اس پی سی کے اوپر 3 ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تینوں کے تینوں ان میں سے کوئی ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کی وائنڈنگ چاہے ٹھیک ہو تو بالکل بھی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. آپ کی یہ پی سی بی بھی یہ بہت زیادہ کاسٹلی ملتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے جو منگوائی تھی وہ مجھے ملی تھی تقریباً 9,500 روپے کی خالی پی سی بی. ٹوٹل یہ جو موٹر ہے نا، آپ اس کو لائٹ نہ لیجیے گا، یہ بہت کاسٹلی موٹر ہے بھائی. یہ جو فیڈوں کی مشینیں ہوتی ہیں یہ ان کے آگے یوز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی بھی چین کٹر کے اندر جو مطلب اوپر آگے فیڈوں کے آگے چین کو کاٹنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہ وائنڈنگ کو ہم کھولا، ہم نے کھول کے اس کو علیحدہ مطلب اب ہم اس کو اتارنا شروع کریں گے. یہ دیکھیں ساری کیبلیں، ٹھیک ہے، ساری کیبلیں ہم نے اتار لینی ہیں. ہاں، ایک چیز اس کے اندر آپ کو اور بتانی ہے، جو مین پوائنٹ ہے اس کا، مین پوائنٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ جو مطلب جو ہم اس کو خالی کر رہے ہیں نا، جو اس کی کور ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ لگا ہوتا ہے. آپ نے جیسے جب اس کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے. تو جو ڈاٹ ہے نا، اس ڈاٹ سے آگے والی مطلب جو ہے نا کور، آپ نے وہاں سے وائنڈنگ شروع کرنی ہے. اور وائنڈنگ آپ نے کیسے شروع کرنی ہے؟ کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز نہیں، کلاک وائز. یعنی جس طرح آپ سائیکل چلاتے ہیں ایسے پاؤں مار کے، یا آپ ہاتھ والی مشین چلاتے ہیں ایسے ہاتھ گھماتے ہیں جس طرح مشین چلتی ہے، سیم اسی طرح آپ لوگوں نے اس کی وائنڈنگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ خالی ہو گئی. اب اس کی وائنڈنگ شروع کرنے لگے. اس کے اوپر چھوٹی سی نوب ہوگی. ٹھیک ہے. چھوٹی سی بالکل نوب، اس نوب سے جو آگے والا ہے، ساتھ والا نوب کے آگے والا، اس سے آپ نے وائنڈنگ شروع کرنی ہے. ابھی دیکھیں یہ وائنڈنگ ہم نے شروع کر دی ہے، ہم شروع کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر آپ نے، اگر آپ کے پاس یہ میرے پاس 38 نمبر وائر ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی 17 جو ہے نا ٹرنیں ایک طرف دینی ہے. 17 ٹرنیں ایک طرف دینے کے بعد یہاں سے پھر میں نے اٹھانا ہے، تار کو کاٹنا نہیں ہے، اٹھا کے سیم اسی طرح جو اس کے مخالف سمت کی ہے، پھر اس کے اوپر میں نے جا کے 70 ٹرنیں دینی ہیں. ٹھیک ہے. وہ 70 ٹرنیں دینے کے بعد پھر میں نے اس کو کاٹنا ہے. یعنی کہ اس کے درمیان جوڑ نہیں ہونا چاہیے. پہلی ایک پن، مطلب پہلے ایک تار جو ہوگی جب آپ نے وائنڈ شروع کرنی ہے، پہلے وہ تار آپ نے نکال لینی ہے تقریباً کوئی کم سے کم 2 انچ کی. ٹھیک ہے. وہاں سے وائنڈنگ شروع کر دی. شروع کرنے کے بعد جو اس کے سامنے اپوزٹ والا آپ نے اس پہ پھر تار کو کھینچ کے لے آنا ہے. ٹھیک ہے. تار کو کھینچ کے جب اس کے اوپر لے آئیں گے تو وہاں پر بھی آپ نے 70 ٹرنیں دینی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کی تار جو ہے 38 نمبر ہے. اور دوسری چیز یہ بھی، اگر آپ کے پاس 36 ہے تو، یا مطلب یعنی 38 سے جو اوپر والی تار موٹی تار ہوتی ہے، اگر آپ وہ یوز کریں گے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ 38 یوز کریں، یا اس سے جو نیچے والی ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے بریک، اگر اس سے بریک کریں گے تو آپ کو 110 ٹرنیں ایک سائڈ پہ دینا ہوں گی. ٹھیک ہے. آپ جو ہے نا 110 ٹرنیں ایک سائڈ پہ دیں گے، پھر 110 ایک سائڈ پر دیں گے. اور میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کو کلاک وائز، نہ کہ اینٹی کلاک وائز. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح وہ سلائی والی مشین نہیں، ہاتھ والی ہم چلاتے، جس طرح وہ مشین چلتی ہے سیم اسی طرح، یعنی ٹرنوں کو ہم نے ایسے گھما کے، یعنی اوپر والی سائڈ پہ کلاک وائز، اس کو کلاک وائز ہم نے، جس طرح یہ بھی میں کر رہا ہوں. اور جو ڈاٹ والا حصہ ہے جس پہ ایک چھوٹا سا ڈاٹ بنا ہوتا ہے، اس ڈاٹ کے آگے والے حصے سے جہاں پر 1 لکھا ہوتا ہے، نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے، وہاں اس کو سب سے پہلے اس کو وائنڈ کرنا. اگر اس کو وائنڈ نہیں کریں گے تو وہ آپ کی موٹر نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں 70 ٹرنیں دونوں سائڈوں پہ مکمل ہو جائیں گی. اب میں تاروں کو باہر نکال لوں گا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ اس سائڈ کی میں ٹرنیں مکمل کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب یہ اس سائڈ کی ٹرنیں مکمل ہو جائیں گی، پھر میں نے اس سے آگے والی کو پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ ابھی یہ میں اس کی ٹرنیں مکمل کر رہا ہوں. اور کائنڈلی دوستوں، میں پھر آپ کو یہ ایک بار پھر دوبارہ کہوں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں.
میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایسی ایسی ویڈیوز انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گا جو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے کبھی نہیں کسی نے کی ہوں گی. میں ایسے ایسے فالٹ آپ کو بتایا کروں گا جو آپ لوگوں کو پہلے کبھی نہیں کسی نے بتائے ہوں گے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھ لیں جی ہماری یعنی ایک ٹرن جو ہے وہ بالکل مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دوسری سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یعنی پھر جس طرح بھی ہم یہ دوسری کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیم اسی طرح پھر اس پر 70 ٹرنیں. پہلے 2 انچ کی کم سے کم اپنے وائر باہر نکال لینی ہے. وائر نکالنے پھر کلاک وائز آپ نے سیم اسی طرح یہ دیکھیں جس طرح ہم مشین کو چلاتے ہیں ہاتھ والی کو یا سائیکل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سیم اسی طرح پھر دوبارہ یہ 70 ٹرنیں آپ نے ادھر دینی ہے. 70 ٹرنیں جب ادھر دینی ہے تو ادھر دینے کے بعد پھر اسی طرح اسی تار کو اٹھا کے ساتھ اس کے بالکل ساتھ لے کے آنا، لا کے جو اس کے سامنے والی ہے بالکل اس کے سامنے والی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر جا کے آپ لوگوں نے پھر سیم یہی 70 ٹرنیں کلاک وائز جس طرح یہ ہاتھ والی مشین چلاتے ہیں. یہ بار بار ہاتھ والی مشین جو ہے وہ مطلب اس کا تذکرہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کہیں اس کو مطلب الٹا نہ وائنڈ کر لیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ میں نے یہ کتنی ہی موٹریں وائنڈ کر کے چلائی ہیں اور الحمدللہ میرے ہاتھ سے وائنڈ کی ہوئی موٹریں آج تک کتنی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے کافی ساری کمپنیز میں بھی میں نے وائنڈ کر کے دی ہیں. ٹھیک ہے، اور جس جگہ میں خود جاب کرتا ہوں الحمدللہ میں نے وہاں پر آج تک کوئی نئی موٹر بھی میں نے نہیں منگوائی. ہاں یہ پی سی بی میں نے منگوائی ہیں کیونکہ جو مطلب ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہی جو اس کے اوپر ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں اگر وہ خراب ہو جائے تو پھر وہ چینج تو کرنے ہی پڑتے ہیں نا، وہ تو ریپیئر نہیں نہ ہو سکتے، وہ تو بالکل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ ہم دوسری سائڈ بھی وائنڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح میں پھر آپ کو بتا دوں کہ 70 ٹرنیں اس پر آپ لوگوں نے دینی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ہم تار یوز کریں یہ ہمارے پاس ہے جی 38 نمبر وائر ہے. ٹھیک ہے، 38 نمبر ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بریک سی ہوتی ہے اور اس کی ہم 70 ٹرنیں دیں. اگر اس کی اگر 38 کی ہم زیادہ ٹرنیں دیں گے تو یہ پیچھے سے پھر رگڑ کھا جائے گی. اگر رگڑ کھائے گی تو پھر یہ آپ کا کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، پیچھے سے اگر رگڑ کھا جائے گی تو پھر آپ کی موٹر ورکنگ نہیں کرے گی. اس لیے آپ نے 70 ٹرنیں دینی ہے تاکہ پیچھے سے موٹر کو مطلب جو موٹر کا پیچھے والا موونگ والا حصہ ہے وہ اس کے اندر گیپ رہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں ہم اس کو وائنڈ کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو پتہ ہے اس چیز پہ ٹائم تو پھر لگتا ہی ہے. جب 70 ٹرنیں ہم نے دینی ہیں تو ٹوٹل اچھی ابھی دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ ہم نے 2 اور 2 4 یعنی 2 مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے، 2 کوئلیں آپ کہہ سکتے ہیں 2 کوئلیں مکمل ہو گئی. اب ہم تیسری کو شروع کریں گے. اب دیکھ رہے ہیں جی جو تیسری والی ہم سٹارٹ کریں گے نا سیم اسی طرح کلاک وائز جس طرح ہاتھ والی مشین چلاتے ہیں سیم اسی طرح. اب اس کے اوپر پھر ہم نے سیم وہی 70 ٹرنیں دینی ہیں 38 نمبر وائر کی. ٹھیک ہے، 70 ٹرنیں دینے کے بعد بالکل سیم اسی طرح ہم نے اس کے سامنے والے مخالف والے پہ آ جانا ہے. ٹھیک ہے، بالکل اس کے سامنے والے ہیں بالکل سامنے والی ہے اس کے اوپر اس کور پہ جائیں گے اس پر جا کے پھر ہم نے 70 ٹرنیں دے دینی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم اس کو وائنڈ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کاؤنٹنگ کیے جا رہے ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں آپ نے کاؤنٹنگ کرنا نہیں بھولنا. اگر آپ کاؤنٹنگ کرنا بھولیں گے تو پھر آپ کی موٹر نہیں چلے گی. آپ کی اگر 70 ٹرنیں ادھر ہیں تو یعنی 1 2 3 4 کا تو فرق اگر پڑ جائے تو وہ خیر ہے وہ چل جاتا ہے. لیکن اگر 5 10 15 20 کا اگر آپ ڈالیں گے تو یہ چیز غلط ہوگی. ٹھیک ہے، پھر وہ مطلب ایک تو عجیب اور بدی سی لگے گی. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو وائنڈ کرتے ہیں نا ایک چیز مطلب آپ نے اس کا ایک چیز کا اور بھی دھیان رکھنا کہ جب وائنڈ کرتے ہیں وائنڈ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو پلاسٹک کا اگر سکریو ڈرائیور ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ نا ہلکا ہلکا اس کے اوپر سے نا مطلب بیک سائڈ سے اس سے پریس کر دیں تاکہ یہ مکمل طور پہ بیٹھ جائیں یہ علیحدہ علیحدہ نہ ہو. اور جب وائنڈ کرنا ہے ہاتھ کو ٹائٹ رکھ کے اس کو وائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ یہ تاریں لوز نہ ہو یہ مطلب علیحدہ علیحدہ بکھری نظر نہ آئے. ٹھیک ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم اس کو وائنڈ کیے جا رہے ہیں. ابھی اس کی ہم نے 70 ٹرنیں پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک چیز پھر بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ پہلی شروع کرنی ہے پہلی کے بعد پھر آپ نے اس کے مخالف سامنے والی پہ آنا ہے تو تار درمیان سے کاٹنی نہیں. پھر آپ نے پھر دوسرے نمبر پہ جانا ہے دوسرے والی کے پھر اس سے مخالف والے پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، لے کے تار کو سائڈ سے نکال کے پھر کلاک وائز سیم ساری اسی طرح وائنڈ کر دینی ہے. ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کی میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہے اگر میں مطلب اس کے اندر آپ کو بول کے نہ بھی سمجھاؤں تو آپ کو اس کے اندر سمجھ آ جانی چاہیے کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کو اپنا سیل نمبر بھی بتا دیتا ہوں 0302 413
8180 یہ میرا سیل نمبر ہے، ٹھیک ہے. پھر ایک بار نوٹ کر لیں 0302413880 یہ میرا سیل نمبر ہے. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ دوبارہ کر سکتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ ہماری وائنڈنگ بالکل مکمل ہو چکی ہے. اور دوسری چیز اب ایک اور مین چیز خاص اس کے اوپر، یہ جس کے اوپر میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں بالکل اس کے اوپر نا وہاں چھوٹا سا ڈاٹ ہے جو آپ کو بتا رہا ہے، جس ڈاٹ سے آگے آپ نے ایک اسٹیپ شروع کرنا ہے. اب اس کے اوپر نا آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ جو میں اوپر پلاسٹک کی یہ اسٹرپ لگا رہا ہوں، یہ بالکل جو ڈاٹ کے اوپر نا اس کے اوپر بھی ایک ہول بنا ہوا ہے چھوٹا سا بریک، اس ہول کو ڈاٹ کے اوپر آنا چاہیے. پھر آپ کی یہ 100% جو ہے نا تاریں اس کے اندر گچھا مکمل آئے گا. یہ دیکھیں اب میں ان تاروں کو علیحدہ کروں گا، اور یہ تاریں جہاں پر آپ مطلب دیکھ رہے ہیں جی کہ یہ تاریں اپنی جگہ سے آؤٹ نہیں ہو سکتی، جس جگہ انہوں نے اسی جگہ پر ہی آنا ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی جو میں بتا رہا ہوں، جو اوپر ہم نے پلاسٹک کی وہ مطلب اسٹرپ رکھی ہے نا، پلاسٹک کی اوپر جو مطلب ہم نے یہ رکھی ہے گائیڈ لائن، سیم اس کے اندر جو تاریں ہم نے ڈالنی ہے نا سیم بالکل مطلب وہ اپنی جگہ پر آئیں گی، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو ساری تاریں جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے دکھا رہا ہوں. میں پھر بتا رہا ہوں جہاں پر میں نے اشارہ کیا تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ کے اوپر وہ آپ نے مطلب ہول کو رکھنا ہے، جو اس کے اوپر بھی بالکل پلاسٹک اسٹرپ کے اوپر بھی چھوٹا سا ہول ہوتا ہے، اس کو بالکل ڈاٹ کے اوپر آنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اب دیکھ رہے ہیں جی اس کی بیک سائڈ پہ نا ایک مطلب گول سی نا، گول تو نہیں خیر آپ کہہ سکتے ایک چکور نما نا، یعنی 1 2 3 4 حصوں والی نا مطلب پیچھے کے مطلب انہوں نے اسپیس دے کے جگہ بنائی ہوتی ہے، جو اس کو نا بالکل اس کے مطلب پیچھے جیک والی جگہ پہ آئے گی، ٹھیک ہے. یعنی اس کو 3 اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے انہوں نے نا مطلب ڈاٹ بنایا ہوتا ہے، جو ڈاٹ اس کے اندر فٹ ہوں گے، ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کی ساری تاروں کو نا سولڈ کر کے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اوپر صاف کر کے اس کے اوپر ہم جوڑ لگائیں گے پی سی بی کے اوپر، ٹھیک ہے. پی سی بی کے اوپر جوڑ لگانے سے، ٹھیک ہے، پھر اس کی دوبارہ اسی طرح جس طرح ہم نے کھولا ہم اس کی فٹنگ کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جی اب ہم اس کو سولڈ کرنے کے لیے اس کی تاریں تیار کریں. ابھی دیکھیں یہ ساری کی ساری جی اب سولڈ ہو گئی ہیں، اوپر سے صاف ہو گئی ہیں، یعنی اس کی کوٹنگ اتر گئی ہے. یہ کاپر کی وائر ہوتی ہے ساری. ابھی اب دیکھ رہے ہیں جی ٹویزر کے ساتھ ہم نے پہلی کو پکڑنا ہے جی. پہلی کو پکڑنے کے بعد ہم اب دیکھیں یہ ہم اس کے اوپر پی سی کے اوپر وہ پی سی بی کے اوپر جگہ بنی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر اس کو سولڈ کر دیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ جو یہاں پہ جیک لگتا ہے، جیک والے جو سامنے جس کو میں سولڈ کر رہا ہوں، ایک چیز مین پوائنٹ ہے اس کا، یہاں پر آپ نے اپنے میٹر کو کنٹینیوٹی پہ رکھنا ہے. کنٹینیوٹی پہ رکھنے کے بعد ایک پن آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے جہاں یہ جیک والی جگہ پہ وہ میں نے آپ کو سولڈ کی ہے تار پہلی. اب یہ میں دوسری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. پہلی پہ رکھنا ہے، پھر دوسری کو جب آپ یہ مکمل اس کو بند کر لیں گے، پہلی پہ رکھ کے پھر آپ نے دوسری پہ کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے. تو پہلے والی پن کو نہیں چھیڑنا آپ نے جو جیک کے ساتھ ہے، اس پہ رکھ کے دوسری کنٹینیوٹی چیک کی بولے گی، بزر کی آواز آئے گی، پھر تیسری پہ رکھ کے چیک کرنا ہے، بزر کی آواز آئے گی، پھر چوتھی پہ رکھ کے چیک کرنا ہے، پھر بزر کی آواز آئے گی، پھر پانچویں پہ رکھ کے چیک کرنا ہے، پھر بزر کی آواز آئے گی، پھر چھٹی پہ رکھ کے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بزر کی آواز آنی چاہیے. اگر بزر کی آواز نہیں آئے گی تو سمجھ لیں آپ کی موٹر ٹھیک نہیں ہے، یا آپ نے کنیکشن صحیح نہیں لگائے، یا آپ سے وائن ٹھیک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے. یہ آپ کو میں مین پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، اور یہ بہت کم لوگ ہوں گے جن کو یہ موٹر وائنڈ کرنا آتی ہے. میرا چیلنج ہے یہ موٹر کوئی نہیں وائنڈ کر سکتا جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس لیے جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر آپ لوگوں کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ لوگ مجھے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں، تاکہ میرا حوصلہ اس سے میرا حوصلہ بڑھے گا، ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ میں نے ساری کی ساری تاریں وائنڈ کی ہیں. ان میں سے میرا خیال یہ دیکھیں اگر کوئی مطلب کہیں سولڈنگ پوری طرح نہیں صحیح لگتی تو وہ اتر بھی جاتی ہے اکثر. ابھی دیکھیں یہ میں ان کو تاروں کو کاٹ رہا ہوں، یہ میں کلپر سے کاٹوں گا. جو ایکسٹرا تاریں ہیں آگے ان کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ پھر باڈی کے ساتھ نہ لگے. باڈی کے ساتھ لگے پھر وہ اس کے اندر سے نا چنگاریاں سی نکلتی ہیں ہلکی ہلکی سی، جس سے موٹر کا جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، یا اس کے اندر نا وہ لگے ہوتے ہیں ڈائیوڈز، وہ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے. وہ ڈائیوڈز بھی مل جاتے ہیں مارکیٹ سے. میں نے آپ کو پھر اپنا بتایا کہ میں نے آپ کو اپنا نمبر نوٹ کروا دیا ہے، خود بول کے میں نے آپ کو نا اپنا نمبر نوٹ کروا دیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا ہے یا آپ لوگوں کو اس کے معاملے میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں آپ کو پوری سپورٹ کروں گا، پوری ہیلپ کروں گا آپ کی، ٹھیک ہے. اور ہاں دوستو میں پھر یہی کہوں گا، آپ کہیں گے جی کیا یہ ہمارے پیچھے ہی پڑ گیا کہ سبسکرائب کریں. سبسکرائب اگر آپ کریں گے تو وہ میرا حق ہے، میں یہ کہوں گا، ٹھیک ہے.
کیونکہ میں اگر آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں، دیکھیں آپ کو میں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں تو پھر آپ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ مجھے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ابھی دیکھیں جو جوڑ نہیں صحیح لگے تھے وہ دوبارہ پھر لگائے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ میں نے سارے جوڑ دوبارہ لگا دیے، ٹھیک ہے، لگا کے میں نے ان کو کاٹ دیے۔ ابھی میں اس کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں ابھی یہ میں اس کے اندر یہ بش اور ساتھ میں یہ اس کی جو نیچے اس کی پلیٹ، نہیں پہلے جی مجھے پلیٹ لگانی ہوگی۔ دیکھیں ابھی یہ میں پہلے پلیٹ لگاؤں گا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سیم اسی طرح آپ نے بھی لگانی ہے۔ یہ جس کی پلیٹ لگی، اب اس کے اندر بش لگائیں گے۔ یہ لیں جی میں نے بش لگا دیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ ابھی میں اس کے اوپر اس کا جو سٹاپر ہے وہ لگاؤں گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سٹاپر ہے، یہ میں نے سٹاپر کو اس کے اوپر رکھنا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں سٹاپر کو اس کے اوپر رکھیں۔ ہاں اس کو آپ نے پھر اسکرو ڈرائیور کے ساتھ، یہ دیکھیں جس طرح میں کر رہا ہوں، اسکرو ڈرائیور کے ساتھ آپ نے اس کو زور سے دبا کے مارنا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ جو سائڈوں پہ وائنڈنگ ہے آپ اس کو بھی اس کے اوپر نا مطلب اسکرو ڈرائیور کو مار سکتے ہیں تاکہ وائنڈنگ جو ہے نا مکمل طور پہ ساتھ جو ہے نا چپک جائے۔ ابھی دیکھیں میں اس کو بند کر رہا ہوں، یہ میں نے بند کی، لیں جی اب یہ ہماری موٹر الحمدللہ یہ تیار ہے۔ اور آپ شاید سمجھ رہے ہیں جی کہ یہ ہو نہیں سکتی وائنڈ، یہ ایسے ہے ویسے ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ میں نے پتہ نہیں کتنی وائنڈ کر کے چلائی ہیں، اور آپ لوگ یہ اپنے ہاتھ سے خود وائنڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں ابھی میں نے اس کو وائنڈ کیا، وائنڈ کرنے کے بعد اب میں نے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب میں اس کو فٹ کروں گا، فٹ کر کے پھر میں اس کو آپ کو مشین کے اوپر چلا کے چیک کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں گے جی کہ یہ موٹر بالکل بہترین طریقے سے آپ کو بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ باقی یہ اوپر جو مطلب مکینیکل پارٹس ہیں وہ تو آپ لگا ہی لیں گے، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے ان کے مائنڈ بہت زیادہ کھلے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں پرابلم نہیں کرتی۔ اب اس کے اوپر یہ 3 سکرو ہیں موٹر کے اوپر جو موٹر کو مضبوطی سے جکڑ کے رکھتے ہیں، اس کو ہولڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں سکروؤں کو یہ 2 کی ہلکی ساتھ لگے ہوتے ہیں، 2 کی ہلکی کے ساتھ ان کو اچھی طرح سے آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے تاکہ موٹر کھلے نہ، کھل کے پیچھے بیک سائڈ پہ جا کے ٹکرائے نہ۔ اگر ٹکرانے سے پھر آپ کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ کی موٹر جل سکتی ہے، وائنڈنگ خراب ہو سکتی ہے، یا اس کے اندر جو لگے ہوتے ہیں ڈائیوڈ وہ خراب ہو سکتے ہیں، جو 3 ڈائیوڈ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی اس موٹر کو ہم اسٹیپر موٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسٹیپر موٹر ہے۔ اور یہ فیڈو کی مشین کے، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فیڈو کی مشین کے آگے لگا ہوتا ہے ECV چین کٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ایک موٹر ہوتی ہے، باقی اس کے اوپر موونگ نائف، فکس نائف وغیرہ اور ہولڈنگ سپرنگ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بیک سائڈ پہ مکمل یہ مطلب اس کے پیچھے باڈی لگی ہوتی ہے۔ ابھی میں آپ کو نا یہ میں اسی طرح چیک کرواؤں گا، باقی فٹنگ کے لیے مطلب آپ مزید ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم مشین پہ نا آ کے اس کو چیک کرنے لگے۔ آپ دیکھیں جی میں نے مشین آن کی، یہ دیکھ رہے ہیں جی موٹر چل رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ الحمدللہ یہ ہم نے بہترین طریقے سے وائنڈ کر کے یہ ہم نے موٹر چلا لی ہے۔ ابھی آپ کو چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو موٹر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابھی دیکھیں یہ موٹر چل رہی ہے، یہ دیکھیں ابھی یہ رکی ہوئی ہے۔ ابھی آپ پھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں یہ چل رہی ہے موٹر، نظر آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ نہیں ہے جو مطلب آپ کہیں جی کہ یہ موٹر وائنڈ نہیں ہو سکتی یا چل نہیں سکتی۔ یہ دیکھیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے، چلی بالکل جی، بالکل A1 چل رہی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں روک کے بھی آپ کو دکھائیں گے، وہی دیکھیں جی، یہ رک گئی ہے، وہ دیکھیں درمیان میں کٹ نظر آ رہا ہے، رکی ہوئی ہے، ہاں کٹ نظر آ رہا ہے درمیان میں، بالکل جی رکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں ابھی پھر چل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ یہ آپ کے بھائی نے اس کو اچھے طریقے سے وائنڈ کر کے آپ لوگوں کو سامنے چلا کے چیک کروایا ہے، یہ دیکھ لیں۔